بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة وعلی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ اعزائے گرامی، درس تفسیر قرآن کے عنوان سے آپ کے سامنے بیان جاری ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 96، جس میں ذوالقرنین کے واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کو پہلی ماہ رمضان سے ابھی تک آپ کے سامنے خطبہ شعبانیہ کے فقرات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کل کے درس میں بیان کیا گیا کہ پروردگار کی نبی فرماتے ہیں خطبہ شعبانیہ میں کہ تم اوقات نماز میں اللہ کو پکارو، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اور پھر پروردگار جو ہے یجیبہم اذا ناجوہ، جب اس سے مناجات کوئی کرتا ہے پروردگار سے تو پروردگار مناجات کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، مناجات کسے کہتے ہیں؟ مناجات کہتے ہیں سرگوشی کرنا، دھیمے سے بولنا، کان میں جو ہے بات کرنا۔ تو اس بات ہے کہ خلوت میں، تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے گفتگو کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، یہ مناجات ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ شعبان کے مہینے میں ایک مناجات شعبانیہ کے نام سے جو ہے ایک دعا ہے، جس میں جو ہے بارگاہ معبود میں ادا کیا ہے اہل بیت اطہار نے کہ واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک، پروردگار تو ہماری دعا کو سن لے جب تجھ سے میں دعا کر رہا ہوں، تم میری ندا کو سن لے جب تجھے میں پکار رہا ہوں۔ تو اسی فقرات میں یہ فقرے ہیں۔ تو وہی جو خطبہ شعبانیہ میں یہ ہے کہ جب اللہ سے مناجات کوئی کرتا ہے تو اللہ اس مناجات کو قبول کرتا ہے اور اس کی حاجت کو پوری کرتا ہے۔ وَيُلَبِّيهِمْ اِذَا نَادُوهُ، جب کوئی پکارتا ہے، منادی ندا کرتا ہے، پکارتا ہے اللہ کو، تو باقاعدہ جو ہے اللہ اس کی ندا کو سنتا ہے اور لبیک، دیکھیں یلبی تلبیہ کے معنی میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ فوراً جو ہے اسے پورا کرتا ہے۔ وَيُسْتَجِيبُ لَهُمْ اِذَا دَعَوْا، جب اللہ کو کوئی پکارتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو استجابت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ جس طرح قرآن میں موجود ہے ادعونی استجب لکم، تم پکارو تو صحیح، میں تمہیں جواب دوں گا۔ ماہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، ماہ رمضان تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، مفاہیم قرآن کا مہینہ ہے، علوم قرآن کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیا ہے، اللہ نے بند کر دیا ہے، اور جنت کے دروازے اس نے کھول رکھا ہے۔ شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے اور راستہ رحمتوں کا اور برکتوں کا کھول دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ روزانہ آپ دعا پڑھ رہے ہیں ہر نماز کے بعد، بہرحال مختلف دعائیں ہیں جس کی طرف توجہ ہمیں کرنی ہے۔ شبہائے قدر کی دعائیں ہیں، ہر شب کی دعائیں ہیں، روز کی دعائیں ہیں، نمازوں کے بعد کی دعائیں ہیں، اعمال ہیں، یہ سب جو ہے جتنا ہو سکے انسان کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ روحانیت و معنویت میں اضافہ ہوگا، اللہ دعاؤں قبول کرے گا۔ جیسے دعا ہے دعائے جوشن کبیر، اگر روایت میں ہے کہ جو بھی 3 مرتبہ ماہ رمضان میں تلاوت کر لے، پڑھ لے اللہ کی بارگاہ میں مفاہیم کو سمجھتے ہوئے، جنت اس کے لیے واجب ہے۔ اور وہ دعائے جوشن کبیر وہ دعا ہے جس میں یعنی 100 بند ہے
اور ہر بند میں جو ہے اللہ کو 10 ناموں سے پکارا گیا ہے، یعنی 1000 نام سے جو ہے اللہ کو پکارا جا رہا ہے، اور یہ دعا کی جا رہی ہے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ پروردگار تو پاک و منزہ ہے، اور استغاثہ کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں، استغاثہ کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں، پناہ لے رہا ہوں تیری بارگاہ میں، اس لحاظ سے کہ خلصنا من النار یا رب، اے میرے پالنے والے آگ سے ہمیں نجات دے دے، آگ سے ہمیں بچا لے۔ تو آپ غور کریں کہ ہر دعا میں آپ کو یہی ملے گا کہ جہنم سے بچنے کی دعا ہے اور جنت میں جانے کی دعا ہے۔ یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء، یہ دعا جو آپ پڑھ رہے ہیں آخر میں کیا جملہ ہے؟ ادخلنی الجنہ، پروردگار ہمیں جنت میں داخل کر دیں۔ تو غور کیا آپ نے، جہنم سے بچنا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے، یہ دعا ہونی چاہیے۔ اور یہی اللہ نے نبی نے فرمایا خطبہ شعبانیہ میں کہ جنت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ جنت کے دروازے تمہارے لیے بند نہ ہوں اور جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھولے نہ جائیں، یہ دعا کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا بھی کرو ہم تمہیں دعا کی استجابت درجے پہنچا دوں گا۔ دعا وہی کرتا ہے جس کے اندر تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، جس کے اندر جو مغرور ہے، متکبر ہے، جس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، وہ بہرحال جو ہے اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے، اللہ کی مغفرت سے دور رہتا ہے۔ جو اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتا، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے دور رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم دعا جب کریں تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہونا چاہیے، ذہن میں ہونا چاہیے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا ہے کہ جب تم اللہ سے باتیں کرنا چاہو، توجہ کیجئے گا، جب تم چاہتے ہو اللہ سے باتیں کرو تو دعا پڑھو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کریں تو قرآن کی تلاوت کرو۔ دیکھیں یہی مطلب ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ایک طریقے سے اللہ اس سے باتیں کر رہا ہے، اور جب دعا پڑھتا ہے انسان تو دعا جو ہے وہ اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا کے ذریعے انسان باتیں کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اپنی تمام کوتاہیوں کا تذکرہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہے۔ تو وہی ہے اس دعا خطبہ شعبانیہ میں بیان کیا ہے کہ وَيُسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ، یعنی اللہ استجابت یعنی قبول کرتا ہے، یعنی اس دعا کو جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، یستجیب۔ تو یہ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ تو اسی سورہ کہف کی آیت نمبر 96 ہے، جس میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ جناب ذوالقرنین نے کس طرح سے یعنی وہ سد بنایا، دیوار بنائی، کیونکہ جناب ذوالقرنین نے سفر کیا تھا تبلیغ احکام الہیہ کے لیے، اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے غرب کا سفر کیا، وسائل اللہ نے ان کے حوالے کیا تھا، شرق کا سفر کیا، اللہ نے ان کے لیے وسائل کو ہموار کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی جگہ گئے، ایسی بستی میں گئے جو پہاڑوں کے درمیان ہے۔ جب پہاڑوں کے درمیان گئے ایسی بستی میں تو قوم والے جو ہیں گفتگو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، بہرحال جیسے بھی ہو، انہوں نے جو ہے اپنے اشارے سے یا جو ٹرانسلیشن کر رہا تھا اس کے ذریعے اپنی باتوں کو پہنچایا اور کہا اے ذوالقرنین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں تو ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیجئے، ایک سد بنا دیجئے، ایک باندھ بنا دیجئے، تاکہ یہ لوگ جو ہیں جب فصل تیار ہوتی ہے تو آ کر غارت گری کرتے ہیں، فصل کو تباہ کرتے ہیں،
جب پھل میوے لگ جاتے درخت میں تو یہ لوگ آ کر اسے تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کم از کم ہم ان کے یعنی شر سے محفوظ رہیں، امنیت کا پیغام دینے کے لیے آگے بڑھے. تو اب آپ غور کریں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا. تو آپ غور کریں کہ چند لوہے کی سینے لے آؤ. کس نے کہا؟ جناب ذوالقرنین نے کہا اس قوم سے جنہوں نے مدد طلب کی تھی اور کچھ پیسہ بھی حوالے کر رہے تھے جناب ذوالقرنین کے. جناب ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، تم اپنی استطاعت بھر جو طاقت رکھتے ہو ہمارا ساتھ دو. تو آپ غور کریں کہ چند لوہے کی سلیں لے آؤ، یہ جناب ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا. یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے برابر ڈھیر ہو گیا تو کہا کہ آگ پھونکو. یہاں تک کہ جب اسے بالکل آگ بنا دیا تو کہا آؤ اب اس پر تانبا پنگھلا کر ڈال دیں. لوہے کے ٹکڑے کو آپس میں لگایا. آگے جو بتائیں گے ہم آپ کو. زبر الحدید، زبرہ کہتے ہیں، زبرہ کی جمع ہے یعنی ٹکڑے. صدف پہاڑ کے کنارے کو کہتے ہیں، صدفین کا نا دو کنارے. قطر تانبا کو کہتے ہیں. تانبا، لوہا اور پگھلا ہوا سیسا سب کو کہا جاتا ہے. یعنی تانبا کو بھی کہتے ہیں قطر، لوہے کو بھی قطر کہتے ہیں، اور پگھلا ہوا سیسا جو ہوتا ہے اس کو بھی قطر کہتے ہیں. لوہے کے ٹکڑے کو آپس میں ایک دوسرے پر رکھنے کا حکم دیا. جو سلیں تھیں یعنی جو ٹکڑے تھے لوہے کے ان کو ایک کے اوپر ایک رکھنے کا حکم دیا تاکہ مکمل طور پر دو پہاڑوں کو چھپا دیں. یعنی جو ایک کے اوپر ایک لوہا رکھنے کے لیے ٹکڑوں کو کہا ہے وہ اس لیے تاکہ دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک باندھ بن جائے، ایک سد بن جائے، ایک دیوار بن جائے، تاکہ وہ یعنی یاجوج ماجوج کے شر سے محفوظ رہ سکیں. اس کے بعد جو ہے صدف کا استعمال اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان شگاف تھا. اصل دو پہاڑوں میں ایک شگاف تھا، تھوڑا سا ہلکا سا شگاف تھا جس سے یاجوج ماجوج آتے تھے. یعنی اتنا راستہ تھا کہ وہ گھس کر اسی کے سوراخ کے ذریعے آتے تھے اور اس قوم کو پریشان کرتے تھے. مفسدین فی الارض تھے. ذوالقرنین نے ارادہ کیا کہ شگاف کو بھر دیں، جو وہاں سوراخ ہے اس کو بھرنے کے لیے جو ہے ارادہ کیا انہوں نے. اس کے بعد حکم دیا کہ آگ کے وسائل جو ہے ہیزم وغیرہ یعنی لوگ لکڑیاں اکٹھا کرتے ہیں جلانے کے لیے، وہی تمام چیزیں. آگ کے وسائل کو لائیں اور سد کے دونوں طرف قرار دیں. جو سد بنایا تھا ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف قرار دیں. ابھی ایک کے اوپر ایک لوہا رکھا گیا اور جو وسائل ان کے اختیار میں ہے آگ روشن کریں، اس سے آگ جلائیں دونوں طرف تاکہ لوہے کے ٹکڑے کو سرخ اور پگھلا سکیں. ظاہر بات چاہتے ہیں کہ لوہا جو ہے جو ٹکڑا لگایا ایک کے اوپر ایک رکھا ہے اس کو پگھلانا چاہ رہے تھے اور آپس میں یعنی سرخ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکیں، چپک سکیں آپس میں. در حقیقت وہ چاہتے تھے کہ لوہے کے ٹکڑے کو ایک دوسرے سے ملا دیں، چپکا دیں اور ایسی دیوار بنا دیں، سد بنا دیں اور اس کام یعنی جو مضبوط ہو، محکم مضبوط ہو. اور اس کام کو اسی طرح انجام دیا جس طرح آج لوہے کو پگھلا کر کوئی چیز بناتے ہیں، جوش دے کر. ہوتا نہیں ہوتا ہے، لوہا پگھلاتے ہیں پھر اس کو جو ہے چاقو بنا لیتے ہیں، لوہا پگھلاتے ہیں کدال بنا دیا، لوہا پگھلاتے ہیں یعنی لکڑی کاٹنے کے لیے کلہاڑی بنا دی، لوہا پگھلاتے ہیں تلوار بنا دیا. یعنی جو زمانہ آج ہے وہ جناب ذوالقرنین نے پہلے اس کام کو انجام دیا کہ لوہے کو پگھلایا اور پگھلا کر آپس میں چپکایا. تو وہی مسئلہ یہ ہے کہ چیز بناتے اتنی مقدار میں حرارت لوہے کو دیا جا گیا کہ نرمی پیدا ہو گئی اور آپس میں جوش میں آ کر مل گئے. یہ لوہے کے ٹکڑے آپس میں چپک گئے، آپس میں مل گئے.
بعض مفسرین نے کہا کہ آج کے زمانے میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اگر کچھ مقدار میں تانبا لوہے میں ملا دیا جائے تو اس کی مقاومت اور مضبوطی بہت زیادہ دیر تک رہتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کی مقاومت بڑھ جاتی ہے اور نتیجے میں جو ہے وہ اس طرف قدم آگے بڑھاتا ہے جہاں مضبوطی ہی مضبوطی برقرار رہتی ہے۔ تو لوہے کو انہوں نے پگھلایا اور پگھلا کر لوہے کو آپس میں چپکا دیا، آپس میں ملا دیا۔ اور آج بعض مفسرین نے جملے کو کہا ہے کہ آج کے زمانے میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اگر کچھ مقدار میں تانبا لوہے میں ملا دیا جائے تو اس کی مقاومت اور اس کی جو ہے مضبوطی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، دیر تک ہو جاتی ہے۔ ذوالقرنین چونکہ اس حقیقت سے واقف تھے، اس طرح کے کام کو انہوں نے انجام دیا۔ تو یہ جناب ذوالقرنین نے باقاعدہ جو ہے متوجہ کیا کس طریقے سے ہمیں یعنی اس سد کو بنانا ہے اور مضبوط سد بنایا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ لوہے اور تانبے کی ترکیب انبیاء کی ایجاد ہے، انبیاء نے اختراع کیا ہے، یعنی ظاہر اولیاء خدا نے، اللہ کے ماننے والوں نے محکم کاری، مضبوطی، بی نقص، بغیر کسی کمی کے کام کو انجام دینا یہ انبیاء کے کام میں سے ہے۔ سد ذوالقرنین، ذوالقرنین کا جو سد ہے، دیوار ہے اور جو باقاعدہ جو ہے کھڑا رکھا انہوں نے بنایا باندھ کو، تو کہتے اتنا محکم، مضبوط اور بڑا تھا کہ اس کو خراب نہیں کر سکتے تھے، یعنی اتنا لمبا ہی بنا تھا کہ یاجوج ماجوج جو ہے اسے کود کے نہ جائے اور یا ادھر سے گزر سکیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس طریقے سے جو ہے اس کو جناب ذوالقرنین نے بنایا کہ مضبوط و محکم ہو تاکہ ادھر سے ادھر جو ہے گزار نہ سکیں، خراب نہ کر سکیں، یعنی ظاہر وہ اس کو خراب نہیں کر سکتے اور نہ ہی جو ہے ادھر سے گزر سکیں، یعنی اس طریقے اس پار سے اس پار جا سکیں۔ اجتماعی اور سماجی مشکلات کے حل میں ان لوگوں کی ہمکاری ہے نا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یعنی جو ہمکاری تھی ان کی جو ہے یعنی مضبوطی سے جو ہے قدم آگے بڑھایا انہوں نے، جو واقعاً ہمدرد ہیں ان کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب سماجیات میں آ جائے، معاشرے میں آ جائے، اجتماع میں آ جائے، تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم سے کیا کام سماج کے لیے ہو سکتا ہے، ہم ہمکاری کریں، ہم ان کی جو ہے ان کا ساتھ دیں، لیکن لوگوں کو یہ تو جناب ذوالقرنین نے کیا، ذوالقرنین نے سد بنایا لیکن تنہا نہیں، سب کو ساتھ لے کر چلے۔ تو آپ بھی اگر مسجد بنوا رہے ہیں یا آپ جو ہے کوئی کام انجام دے رہے ہیں، پل وغیرہ بنوا رہے ہیں، تو کم از کم جو ہے سب کو ساتھ لے کر چلیں تو اس میں مضبوطی بھی پیدا ہوگی اور طریقہ جو ہے یہ جناب ذوالقرنین کا بھی یہی تھا، ہمدردی تھی، کیونکہ کام میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے، باقاعدہ جو ہے یعنی تھکان کا احساس نہیں ہوتا، زحمات کی یعنی ارزش کا بھی درک ہو جاتا ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کتنی زحمت جو ہے جناب ذوالقرنین نے اٹھائی ہیں۔ تو آپ بھی اگر اس کام کو انجام دیں تو کہا جائے گا فلاں نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، اور کام میں بھی جو ہے ظاہر ہے اس بات کو جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ جتنی استطاعت ہوتی ہے، جتنی جو ہے طاقت ہوتی ہے، اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کام کو انجام دیا اور کام میں کمی بھی نہیں ہو پاتی۔ تو اس لیے اس بات کی توجہ دینا ہے ہمیں کہ یاد رکھیں سماج میں ہم رہتے ہیں تو سماجیات کا ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ آخر بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار بحق زہرا و ابیہ و بال و بنیہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو افراد پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔